السلام علیکم ناظرین، پروگرام سندھ کارڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ آج ہر سیاسی جماعت، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ حالات جنگ میں، مگر اس حالات جنگ سے نکالنے کی میں کوئی کردار ادا نہیں کی جا رہی، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ حالت جنگ کو ہم کس طرح لیتے ہیں، انٹرنل تھریٹس کو اور ایکسٹرنل تھریٹس کو، اور کیا ان انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس کو ڈیل کرنے کے ہمارے پاس ٹولز ہیں جس سے ہم ڈیل کر سکتے ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ڈسکس کیجئے کہ انٹرنل تھریٹس کیا ہیں اور ایکسٹرنل تھریٹس کیا ہیں، اور دونوں کی کیا لنکیج ہے دونوں ڈاٹس کے درمیان۔ میری نظر میں پاکستان کو انٹرنل تھریٹ بھی باہر سے ہے اور پاکستان کو ایکسٹرنل تھریٹ بھی باہر سے ہے۔ انٹرنل تھریٹ پاکستان کے اندر جتنے دہشت گرد پاکستان میں پکڑے جاتے ہیں، جتنی دہشت گردی کے واقعات پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، جتنی کرمنل ایکٹیویٹیز یہاں پر ہوتی ہیں، وہ سب کے سب انجینئرڈ ہیں تھرو فورن کنائیونس۔ اور جن دہشت گردوں کو اب تک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے پکڑا ہے، اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے جو ان کی انویسٹیگیشنز کی ہیں، اس میں آپ کنفیشنل اسٹیٹمنٹس کو اگر آپ دیکھیں وہ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹس تمام دہشت گردوں کی ایک ہی طرف لے جاتی ہیں، ہمیں لیڈ کرتی ہیں، اور وہ یہ کہ انڈیا از سم ویئر انوالوڈ ان دی ڈی اسٹیبلائزیشن آف دس کنٹری۔ تو انڈیا کی انوالومنٹ، انڈیا کے اندر ٹریننگ، ہمارے دہشت گردوں کو وہاں سے ٹرین ہو کر یہاں آنا اور یہاں دہشت گردی کرنا، یقیناً اس کے علاوہ اب تک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے کسی اور کنٹری کو نہیں دیکھا ہے جہاں پہ یہ کیمپس موجود ہیں جہاں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے۔ اب رہا یہ کہ یہ دہشت گرد آتے کس طرح ہیں، کس طرح پینیٹریٹ کرتے ہیں، کس طرح اسیمولیٹ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، دیٹس اندر کویشچن۔ موسٹلی ان آل کیسز واٹ وی ہیو سین کہ یہ دہشت گرد پولیٹیکل گائز استعمال کرتے ہیں، اور پولیٹیکل سپورٹ اور امبریلا کے تحت وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں، اسیمولیٹ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، وچ مینس دیر آر پولیٹیکل پنڈتس ان دا کنٹری ہو آر پرووائڈنگ امبریلا ٹو دیز دہشت گرد، دیز ٹیررسٹ کمنگ ان ٹو پاکستان، اینڈ دیٹ از این الارمنگ سچویشن۔ دیٹ از ہاؤ تھنگس آر گیٹنگ ڈی اسٹیبلائزڈ ان پاکستان۔ دیٹس دی یہ عسکری قیادت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ دیکھیے، عسکری قیادت کے لیے سوالیہ نشان تو یقیناً ہر تھریٹ ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج کو جو مینڈیٹ حاصل ہے وہ دو چیزوں کی ہے۔ اٹ از دی سیکورٹی آف پاکستان، ویدر اٹ از دی بارڈرس آف پاکستان اور اٹ کنسرنز دی انٹرنل سیکورٹی آف پاکستان۔ سو یو ہیو اے مینڈیٹ فار بوتھ آف دیز as the security guards of Pakistan. Being security guards of Pakistan on the borders of Pakistan and on the internal security of Pakistan, taking care of the ideological boundaries and the geographical boundaries of Pakistan, you are responsible for it. تو یہ کہنا کہ جی عسکری قیادت کے لیے سوالیہ نشان نہیں ہے، certainly it's a challenge to them۔ اب رہا یہ کہ کیا عسکری قیادت یا وہ ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز جو عسکری قیادت کے ماتحت ہیں، تابع ہیں، پاکستان کی میجر اسپائی ایجنسی لائک ISI، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے، اور آپ کے ناظرین یہ شیئر کریں گے میرے ساتھ، کہ کیا ISI کو، پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کو، پاکستان کی دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کو آزادی حاصل ہے، انڈیپینڈنس ہے کہ وہ ایکشن لیں، یا ان کو وہ کسی کے تابع ہیں اور جب تک وہ الاؤ نہیں کریں گے نہیں ہوگا؟ اس کی ایک بہترین مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ PNS مہران کے اندر واقعہ ہوا، PNS مہران کے اندر کمانڈو ایکشن ہوا، ہماری انٹیریئر منسٹری نے یہ کہا کہ جی یہ لوگ مارے گئے 4 اور کچھ لوگ نکل کر غائب ہو گئے، اور جی یہ طالبان نے کر دیا۔ وی آر ناٹ ان فیور آف طالبان، وی آر اگینسٹ طالبان۔ لیکن یہ بتائیے کہ طالبان کا سب سے بڑا ٹارگٹ امریکنز تھے، تو امریکنز تو وہاں موجود تھے، ان کو تو کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ چائنیز وہاں پر تھے، ان کو تو کچھ نہیں ہوا وہاں پہ۔ انہوں نے جہازوں کو ٹارگٹ کیا، جہاز کا ٹارگٹ تو انڈیا کا ٹارگٹ تھا، to make Pakistan Navy blind. So these were the Indian agents who penetrated and perpetrated into the PNS Mehran. It's a logical discussion. Now can you convince me کہ اس کے علاوہ طالبان انوالو تھے اور انہوں نے امریکنز کو کہا کہ جی آپ ہمارے مہمان ہیں، چائے پی کر آپ چلے جائیے، یا چائنیز کو کہا کہ جی آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کی ہم عزت کرتے ہیں؟ That was not the issue. Where is the issue? And next to it, جب ایسی کمانڈو ایکشن ہوتا ہے تو اس کے لیے انٹرنل سیکیورٹی کی ذمہ دار کون ہے؟
انٹرنل سیکیورٹی کے ذمہ دار وہ کمانڈوز ہیں جو کہ اینٹی ٹیررسٹ ونگ کی ذمہ داری جن کے اوپر ہے. مثلا ہمارے یہاں 10 بریگیڈز ہیں، بٹالینز ہیں. 10 بٹالینز کے اندر 7ویں بٹالین زرار بٹالین ہے. زرار بٹالین از ریسپانسبل فار اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ان دی کمانڈو ایکشن. واز زرار بٹالین انوالو ان PNS مہران؟ نو. ہو اسٹاپ دی انوالومنٹ آف زرار بٹالین؟ کیوں نہیں زرار بٹالین کو انوالو کیا گیا؟ کیوں دہشت گرد نکلنے میں کامیاب ہوئے؟ اب یہ گیپس کہاں سے آئے؟ کیا عسکری قیادت کو یہ لبرٹی تھی؟ اگر عسکری قیادت کو یہ لبرٹی ہوتی تو یقیناً زرار بٹالین انوالو ہوتا. اس کا مقصد یہ کہ there is someone who is creating a hindrance in the عسکری قیادت, who is creating a hindrance in the operation. اگر آج آپ عسکری قیادت کو، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آج عسکری قیادت کو آپ کراچی کے اندر جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے صرف 3 دن دے دیجئے، اور آپ کے ناظرین کو میں بڑا اسپیسیفکلی یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ جسٹ گیو 72 hours to the Pakistan's intelligence agencies and Pakistan's armed forces to clean Karachi from all the arms in the city. اگر 3 دن آپ دے دیں کراچی شہر صاف ہو جائے گا اور ٹارگٹ کلنگ ختم ہو جائے گی. لیکن یہ کمپلشن کیا ہے کہ پاکستان کی سویلین گورنمنٹ عسکری قیادت کو آپریشن کلین اپ کی اجازت نہیں دیتی ہے. کمپلشن یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جو نمبر گیم ہے اس کے اندر وہ لوگ انوالو ہیں جو اس کو امبریلا پرووائڈ کرتے ہیں. اب جو امبریلا پرووائڈ کرتے ہیں وہ پریشر رکھیں گے نیشنل اسمبلی کے اندر کہ جی اگر آپ نے ہم پہ ایکشن لیا تو ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے، یقیناً حکومت ٹوٹ جائے گی. تو دیٹ کمپلشن ہیز کریٹڈ دس سچویشن. ناؤ اٹ از اپ ٹو دا پیپل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ جی ایکچوئل کلپرٹس ہیں کون، who are providing them shelter, who are providing them political umbrella. That is the main issue. یہ ہے ہماری internal threat. Now coming to the external threat. اچھا یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ سیاستدانوں کا کردار کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اندر سیاستدانوں کا دیکھیے اسی طرح مثال ہے جیسے کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، اور کرکٹ کے میچ کے اندر بالنگ جو ہے وہ ایسے بالر کو دے دی جاتی ہے جس کی ہر گیند پہ چھکا لگتا ہے اور پاکستان کی ٹیم ہار جاتی ہے، اور اس بالر کا جس کا ایوریج کم ہے رن ریٹ پر اس کو بالنگ نہیں دی جاتی ہے، ظاہر ہے پاکستان کی ٹیم ہار جاتی ہے. تو اس میں غلطی کس کی ہوئی؟ کیپٹن کی. پاکستان کی ڈکلائن اکانومی، پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی، پاکستان کی ایکسٹرنل سیکیورٹی، پاکستان کی اکانومی، یہ سب چیزیں بیس کرتی ہیں پاکستان کی لیڈرشپ پہ. یقیناً پاکستان کی قیادت چاہے کسی بھی فارم میں ہو they have tremendously failed. اچھا یہ فرمائے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام جو مہنگائی کی جو شرائط آئی ہے، جو لوگ اپنی اولادوں کو فروخت کر رہے ہیں، اپنے کڈنی بیچ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو معیشت جو ہماری جو ملک میں ختم ہوتی جا رہی ہے، کیا ذمہ دار کون ہے اس کا؟ دیکھیے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ بچے جو یہاں پر سوسائڈز کرتے ہیں، نوکریوں کو حاصل کرنے کے لیے مارے پھرتے ہیں، لاکھوں روپے رشوت میں دیتے ہیں تو نوکری ملتی ہے. ان کے ماں باپ جب تک انفلوئنس نہیں کرتے پیسے کا اس وقت تک ان کو نوکری نہیں ملتی. لوگوں کو حقوق دینا پڑے گا. حقوق دلوانے کے لیے نیشنل اسمبلی میں پاکستان کے پولیٹیشنز نے کون سا پریشر لایا ہے وہ مجھے بتائیے. اگر کراچی کے اندر آپ کے یہاں بجلی جاتی ہے اور کراچی کے تمام پوری قیادت نیشنل اسمبلی سے این بلاک ریزائن کر کے باہر آ جائے تو بجلی جائے گی؟ نہیں جائے گی. اس کا حل نکالا جائے گا. لیکن اگر وہ بیٹھ جائیں گے اور پھر وزارت میں بھی بیٹھ جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وزارت میں بیٹھ کر اپوزیشن کا کردار نہیں ادا کیا جاتا ہے. اپوزیشن کا کردار، یہ فورس اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب اسمبلی سے باہر آتے ہیں یا وزارت سے باہر نکلتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اب رہا یہ کہ جو آپ نے سوال کیا کہ جی کیا یہ نوکریوں کا مسئلہ بہت سمپل ہے. دیکھیے یہ لڑکا جو کراچی میں MBA کرتا ہے اس کو نوکری نہیں ملتی، لیکن یہی لڑکا جب لندن چلا جاتا ہے، یہی لڑکا جب امریکہ چلا جاتا ہے بہترین نوکری کرتا ہے. دی سیم پیپل وین دے گو ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس دے ایکسل، دے آؤٹ پرفارم پیپل ان دیٹ کنٹری. تو لڑکے یہی ہیں، اس ملک میں پرفارم نہیں کر پاتے ہیں، باہر کی دنیا میں جا کر پرفارم کرتے ہیں. پرابلم کس کی ہے؟ ہماری سوسائٹی کی یا لڑکوں کی؟ پرابلم لڑکوں کی نہیں ہے، پرابلم جاب سیکرز کی نہیں ہے، پرابلم سوسائٹی کی ہے. سوسائٹی کو کون کمپرائز کرتا ہے؟ دوز ہو آر رولنگ ان دی فارم آف دی گورنمنٹ، دے ریپرزینٹ دی سوسائٹی.
اب یہ آپ کہیے کہ سوسائٹی گورنمنٹ کس کی ہے؟ گورنمنٹ زرداری صاحب کی نہیں ہے. بڑا کلیئر آپ کے ناظرین کو میں بتاؤں, گورنمنٹ زرداری صاحب کی نہیں ہے. زرداری صاحب از دا ریپرزینٹیٹو, سروس ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ. پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ کا پارٹ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کا پارٹ ہے, پاکستان مسلم لیگ این پنجاب گورنمنٹ ہے, پاکستان مسلم لیگ کیو ہر جگہ ہے, پاکستان ایم کیو ایم سندھ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ ہے, اے این پی خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہے, جے یو آئی بلوچستان گورنمنٹ ہے. کون سی پارٹی جو پارلیمنٹ میں ہے اور گورنمنٹ نہیں ہے اس کا نام بتائیے. It means that any problem that exists in Pakistan, all these parties are responsible. یہ اپنے ہاتھ کو اس طرح جھاڑ نہیں سکتے ٹی وی ٹاکس میں آ کر. It's a hypocrisy کہ جی یہ غلط کر رہا ہے اور وہ غلط کر رہا ہے. You are part of the government. If you are part of the government, you are responsible for it. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری حکومت سے زیادہ آمرانی حکومت جو ہے عوام میں زیادہ پاپولر ہے؟ عوام کو اس سے آغا صاحب غرض نہیں ہے کہ ڈاکٹر مجتبیٰ صاحب پاور میں بیٹھے ہیں یا آغا صاحب پاور میں بیٹھے ہیں. عوام کو اس سے غرض ہے کہ ان کے مسائل کو کون حل کر رہا ہے. عوام نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن, پاکستان کی ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں رہی. عوام نے یہ دیکھا کہ ضیاء الحق کے دور کے اندر بھی حالات اچھے رہے. عوام نے یہ دیکھا کہ مشرف صاحب کی شاید ایکسٹرنل پالیسی سے بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہوں گے, لیکن مشرف صاحب کی لائلٹی ٹو پاکستان ان برنگنگ اکانومی ٹو اے بیٹر اینڈ ان پاکستان یہ کوشچنیبل نہیں ہے. جب مشرف صاحب گورنمنٹ میں آئے اس وقت $700 ملین پاکستان کا نیشنل ٹریجری کا ایکسچیکر کا ایسٹ تھا, اور جب مشرف صاحب پاور سے گئے یہ $15-17 بلین پہ چلا گیا. اسی طرح ضیاء الحق کے زمانے میں دیکھیں, اسی طرح ایوب خان کے زمانے میں دیکھیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ مارشل لاء اچھی چیز ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا کون سا پروڈکٹ آپ نے لا کر دیا ہے اس کا نام بتائیے. یہ عوام جاننا چاہتی ہے. عوام یہ کہتی ہے کہ کیا ایوب خان سے اچھا دور آپ نے لا کر دیا؟ عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ ضیاء الحق سے اچھا دور آپ نے لا کر دیا؟ عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ مشرف سے اچھا دور لا کر دیا؟ ان کی ڈیلی زندگی کی بات میں کر رہا ہوں. ان کے گھر کا آٹا, ان کے گھر کی بجلی, ان کے گھر کی چائے, ان کے گھر کا ساز و سامان, وہ زندگی ان کی اس دور میں اچھی تھی یا اس دور میں اچھی ہے؟ عوام کو اس سے غرض ہے. دوسری چیز یہ کہ جمہوریت کسے آپ کہتے ہیں؟ کیا جمہوریت آپ اسے کہتے ہیں جہاں پہ 2000 ووٹس رجسٹرڈ ہوں اور ڈبوں میں 2500 ڈالے جائیں ووٹس؟ وہ جمہوریت ہے؟ کیا جمہوریت اسے کہتے ہیں جو کنڈیشنڈ جمہوریت ہے, جس کے اندر سے پہلے فیصلہ کر لیا جائے کہ کس کو جتانا ہے؟ کیا یہ جھوٹ ہے کہ ہمارے ہاں الیکشنز کے اندر میں پاکستان کے ہر الیکشن کے اندر میرے ووٹس ڈلے ہوئے ہیں ڈبوں کے اندر, اور کسی بھی پاکستان کے الیکشن میں نے ووٹ نہیں ڈالا؟ Is this democracy? It is a total cheat. Plunderers, thugs, who are allowed in the National Assembly, and then they say that they represent democracy. کیسی ڈیموکریسی ہے؟ میں آپ کو ایویڈنسز دیتا ہوں جہاں کہ کوئی بھی ایسا حلقہ یہاں پر ایسا نہیں ہے جس کے اندر جمہوریت مینٹین کی گئی ہو. لوگوں نے 15-20% سے زیادہ ووٹ نہیں ڈالا اور الیکشنز کے رزلٹ 80% پہ نکلے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب سے گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.